بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کا دور خلافت میں عدل و انصاف کی شاندار مثالیں قائم ہوئیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور آیا کی فکر ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ واقعہ ان کے دور خلافت کا ہے جب ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ ان کو اپنے خواب میں ایک فریادی شخص دکھائی دیا جو انتہائی بے بس ہو کر کہہ رہا تھا، امیر المومنین میری مدد کیجیے، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عمر بے قرار ہو کر نیند سے جاگ گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے کیونکہ خواب بہت واضح تھا جس سے کوئی حقیقت کا حصہ ہو، لیکن اس شخص کی شناخت اور مقام واضح نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید یہ بس ایک خواب تھا اور یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ کچھ دن گزرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصروفیات میں لگ گئے، لیکن چند راتوں بعد وہی خواب دوبارہ نظر آیا اور اس بار وہ فریادی شخص اور بھی زیادہ شدت سے فریاد کر رہا تھا، امیر المومنین میری مدد کیجیے، اگر آپ نے دیر کی تو میں مر جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی قریبی ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں خواب سنایا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور کوئی معصوم شخص کہیں ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ اس شخص کو تلاش کریں، لیکن اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس معاملے کی حقیقت واضح کر۔ چند دنوں بعد ایک قاصد نے آ کر خبر دی کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک بے گناہ شخص کو غلط الزام کے تحت قید کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگ اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امیر المومنین فوراً اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو قیدی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی چہرہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ قیدی کانپتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر رو پڑا اور کہا، امیر المومنین میں بے گناہ ہوں اور میری دعائیں آخرکار قبول ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سے اسے رہا کرنے کا حکم دیا اور گاؤں والوں سے پوچھا، تم نے اس پر کیا الزام لگایا ہے؟ گاؤں کے لوگوں کو شک تھا کہ یہ چوری میں ملوث ہے، لیکن ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ یہ بے گناہ شخص کو صرف شک کی بنیاد پر سزا دینا ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے خوف کو دل میں رکھو اور عدل کے ساتھ فیصلے کرو، ورنہ مظلوم کی فریادیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف اور ان کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی ایک عظیم مثال ہے۔ خواب میں فریادی کی آواز دراصل اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ ان کے عدل کا دائرہ صرف ان کی ریاست تک محدود نہیں بلکہ پوری امت کی نگہبانی ان کے سپرد کی گئی۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب بھی کسی مظلوم کی فریاد اٹھتی ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے انصاف قائم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنسنی خیز اور پرسرار مداخلت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔